یعنی یہ بادشاہت بھی تھوڑی دیر کی، یہ خوشی بھی تھوڑی دیر کی، یہ شہرت بھی تھوڑی دیر کی. اور اللہ کیونکہ کریم ہے، انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہماری فطرت کو جانتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں دین دے دیا. میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، 4 ماہ میں اس میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا. اس کی بات ایک مجھے نہیں بھولتی، وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا، ہائے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہو. یہ جملے وہ اکثر ہر وقت یہ ایک جملہ بولا کرتا تھا چلتے چلتے، یار شکر ہے یار تھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس کو ڈپریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا. سوچو ابھی، اور سوچو نماز ہی نہ ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم کیا کرتے ہیں پریشانی میں، ہم کیا کرتے ہیں. ایسی بار بھری ہوئی ہے جو پریشانی کے وقت، جو خوشی کے وقت بھی اللہ کو، یعنی خوشی کا بھی مزہ تبھی ہے جب اللہ یاد آئے. خوشی کا بھی مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ مزہ کس بات کا ہے؟ اس کے کان میں اذان دینے کا. میری گود میں ہو تو میں اس کے کان میں اذان دوں، اس کا مجھے مزہ ہے. ابھی اس میں تو رہنا ہے. اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے منہ سے سننے میں آتا ہے. جب وہ 50 دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، نہیں کہتے؟ ہر بندہ بتاتا پھرتا ہے جی میرا بیٹا جی قرآن کا حافظ، میرا بیٹا قرآن کا حافظ. یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسبت سے. تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارتا ہوگا بیچارہ، رحم کھانے کے لائق ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی. وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا نا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا. اور ہم کیا کرتے ہیں یار وہ اس کو یقین نسبت اللہ کی بہتری ہوتی ہے. یار چلو یار نماز پڑھ کے اللہ سے اللہ معاملہ ہو گیا ایسے خراب ہو. اللہ پاک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر نور سے بھرے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں جب فضائل اعمال کھولی تو اس میں میں نے ایک چیز پڑھی. میں جب موقع ملتا ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں، میں نے اس بات کے بڑے نفع دیکھے. یقین کریے کہ اے بنی آدم، صبح کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنے سے سستی نہ کر. میں تیرے سارے دن کے کاموں میں تیرے لیے پورا پڑ جاؤں گا، سارے تیرے دن کے کام کرتا ہوں. اب آپ بتاؤ یار 4 رکعت نماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون ہو جائے لو جی مسئلے حل ہو گئے. میرے تو مسئلے حل ہو گئے تو سب اللہ کے ہاتھ میں. اب تو جو بھی ہوگا نفع بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے، اور نقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے. تو بتاؤ جس کو اللہ نہیں ملتا وہ کیا بیچارہ کیا زندگی گزارتا ہے. جگہ آج نہیں اور کوئی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لو، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو. 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور دن بھر کے سارے کام اللہ کے ذمہ. اور وہی رب اگر کہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سنتا ہے؟ وہ ہم ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت. تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں. دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں. ورنہ قیامت کے دن تو وہ اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ میں ایسے نہیں بول رہا. وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیاں لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر، وہ سارے محشر میں گھومتا پھرے گا. کوئی مل جائے تو اماں دے دے، ابا دے دے، بھائی دے دے، کوئی دے دے، چاچا دے دے. وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گھومتا ہوگا. اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار، ایک نیکی چاہیے، لگتا نہیں کہیں سے ملے گا. یار میرے پاس ایک ہی رکھ لے، جب تیرا تو کام بن جائے گا. تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا. تو
اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تجھے؟ کہے گا یا اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی، اچھا دے کر آؤ اس کو ذرا، تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی؟ یا اللہ یہ ایک ہی تھی، میں نے کہا میرا نہیں کام ہوگا تو اس کا بن گیا، تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی، تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا۔ ایک عجیب روایت سنی، ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا، تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے۔ ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا، کچھ ہی بتا دے۔ وہ کہے گا جی بیوپار کرتا تھا، جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا، جب دینی ہوتی تھی تو فوراً دے دیتا تھا، وہ ایک ہی کام کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا احسان ہے تو میرے بندوں پر کرتا ہے، اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے، ہاں کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ وہ مجھ پر جان چھڑکے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ، مجھے آسانی کا رزق ملے، مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے۔ ہاں دین اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو، کسی نابینا کو جا کر بولو نا کہ آنکھ دیکھتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ مت بولو، آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، یہ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تم دیکھ سکے، میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو، زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس بھی ہے، زبان نہیں بولتی، اس میں اللہ کا امر ہے، تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ، کان سنتے ہیں، وہ کہے گا مت یہ کفر یا جملہ بول، یہ میرے پاس نہیں، میرے لیے حکم نہیں، تیرے لیے حکم ہے۔ پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے، وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا، کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا، یہ تو میرے پاس ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ہر امر جو ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہے لیکن جڑے ہوئے اللہ سے، یہ اللہ کی مرضی سے، یہ آپ کو نفع دیں گے یا نقصان دیں گے۔ یہ آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دے گی، اللہ کی مرضی سے آپ کو نقصان دے گی۔ اسی طرح یہ روح یہ جو اندر آپ گئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستوں۔ ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے، اس کی قدرت بڑی سخت ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں۔ یہاں جا کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوست۔